ہم صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزارتے ہیں اس میں قدم قدم پر ہمیں حاجتیں پیش آتی، قدم قدم پر حاجتیں پیش آتی ہیں۔ ان تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ مثلا آپ گھر سے نکلے کہیں جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، تو حاجت پیش آ گئی، کاہے کی حاجت؟ سواری کی حاجت، تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں نکل تو گیا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، سواری مجھے عطا فرما دیجئے، اچھی سواری مجھے مل جائے۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہو، یا اللہ بس آ جائے، آفت کے ساتھ اس میں جگہ بھی مل جائے، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب بس میں سوار ہو گئے تو حاجت یہ ہے کہ وہ بس ٹھیک ٹھیک چلے اور ٹھیک چل کر تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے، تو بس میں سوار ہو کر دعا مانگو، یا اللہ یہ بس چل رہی ہے، یہ ٹھیک ٹھیک چل جائے اور اب مجھے اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ راستے میں ٹریفک مل گیا، بس کھڑی ہو گئی اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، ٹریفک جام ہے، یا اللہ یہ ٹریفک جام ہو گیا، اس کو اپنے رب سے کھول دیجئے۔ مانگتے رہو، جب تک ٹریفک کھلے اس وقت تک مانگتے رہو۔ اپنی منزل تک پہنچنے لگے تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ کام میرا پورا کرا دیجیے۔ پھر اگر فرض کرو تجارت کے لیے جا رہے ہو تو اپنے دکان پر بیٹھنا ہے، تو یا اللہ میں دکان پر بیٹھ تو جاؤں گا لیکن مجھے اچھے گاہک بھیج دیجیے اور مجھے تجارت میں نفع عطا فرما دیجیے۔ اگر کہیں ملازمت پہ جا رہے ہو تو یا اللہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا وقت بھی خرچ کروں اور محنت بھی خرچ کروں اور کام غلط ہو جائے، تو اس کو مانگتے رہو۔ واپس گھر آئے تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لو کہ یا اللہ میں گھر میں جب داخل ہوں تو سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، اچھی حالت میں پاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہو کہ صاحب فلاں بیمار پڑا ہے اور فلاں کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، الیاذ باللہ کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اپنے گھر کے حالات اچھے پاؤں، گھر کے حالات کو درست پاؤں، یہ داخل کر۔ چنانچہ حدیث میں ہے بھی یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا مع اللہ ربنا توکلنا۔ جب آدمی داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب داخل ہو تو یا اللہ میں داخلہ بھی میرا اچھا ہو اور خارجہ بھی اچھا ہو، میرا گھر میں داخل ہونا بھی اچھا ہو، گھر سے باہر نکلنا بھی اچھا ہو، خیر المولج و خیر المخرج۔ اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں، یہ تلقین بنائی۔ غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر قدم پر کچھ حاجتیں درپیش نہ ہوں۔ وہ حاجتیں بجائے دل میں رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دو، یا اللہ یہ حاجت ہے اپنے نام سے دور فرما دیجیے، اس کو پورا کرا دیجیے۔ یہ کثرت دعا کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی دعا ہو، مانگنا ہو۔ یہ کہاں کرو گے؟ وہ حمام کہاں جھوکو گے بیٹھ کے، اور کہاں جا کر مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے رہو گے، وہیں پر زندگی گزارو گے؟ لیکن یہ کام نسبت بہت زیادہ آسان ہے، لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے بے توجہی ہے۔ آسان ہونے کی وجہ سے تو
آسان ہونے کی وجہ سے دشوار ہو گیا، یعنی اتنا آسان ہے کہ اس کو اب اس کے اوپر توجہ کرنے، اس کی طرف توجہ رکھنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ غالب نے کہا ہے کہ ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ غالب کہتا ہے ملنا اگر تیرا ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، اگر تیرا ملنا مشکل ہوتا تو پھر تو معاملہ پھر بھی آسان تھا، لیکن دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، بالکل آسان ہے۔ دعا کرو اللہ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو، آسان ہے۔ لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے اس کی طرف سے اتنی ہی بے توجہی ہے، کرتے نہیں، یاد نہیں رہتا وقت پر۔ یہ یاد رکھنے کا جو بات ہے یہ مشق سے حاصل ہے، مشق سے، کہ ایک مرتبہ پہلے دن میں یہ عزم کر لیا جائے کہ میں اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، لیکن عزم کرنے کے بعد اس پر بتکلف کچھ مرتبہ عمل کرو، پھر ذہن سے نکل گیا، بھول گئے، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو۔ یہ مشق ہے، اور اس مشق کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ یہ عادت ثانیہ بن جائے گی، عادت ثانیہ بن جائے گی کہ آدمی اپنی ہر حاجت کو پیش کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو یہ انسان کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ لیکن فکر کی بات ہے، اصل میں اگر ساری باتیں جو ہوتی ہے وہ فکر اور توجہ سے، جس بات کی انسان کو فکر ہوتی ہے اور جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتا ہے۔ اہمیت چونکہ نہیں ہے، ارے بھائی یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی ایسا کام بتا رہے ہیں کہ بھائی جو بالکل ہی آسان ہے، تو کیا ہوا، دعا کر لیں گے جب موقع ہوگا۔ لیکن اس بے توجہی کے نتیجے میں محروم رہ جاتے۔ عادت ڈالو، منگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں ہر وقت مانگتا رہوں گا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے۔ عادت ڈالنے سے ہوگا، مشق کرنے سے ہوگا، محض زبانی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا اس سے نہیں ہوگا، بلکہ عادت ڈالنے سے ہوگا۔ کیونکہ آسان تدبیر ہے تو توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر دیکھو کہ ہر آن یہ بات ہوگی۔ آج کل ایک بات ہم بکثرت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، خبریں پڑھتے ہیں ہم اخبارات میں، اور اس میں دیکھ کر پریشانی بھی ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں ملک کیسے حالات سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، کہاں پہنچے گا، کیا ہوگا۔ اس پر بیٹھ کے تبصرے بھی کرتے ہیں، مجلس آرائی ہو رہی، اس میں تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے ٹھیک کیا، فلاں نے غلط کیا، کوئی فلاں کا حامی ہے، کوئی دوسرے فلاں کا حامی ہے، اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ ساری باتیں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ اگر ہے تو کیسے ہے؟ سب مل کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم اس مشکل میں گر گئے ہیں، یہ پریشانی لائق ہو گئی ہے، سیلاب ہم پر مسلط ہے، اور سیاسی لڑائیاں ہم پر مسلط ہیں، اور ہمارے معیشت ہماری گر رہی ہے، اور ہم دنیا کے اندر اپنی عزت کھو رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سے حالات کو درست فرما دیجیے۔ ہم نہیں جانتے کس طرح درست ہوں گے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا مداوع کیا ہے، لیکن آپ قادر مطلق بھی ہیں، آپ رحیم و کریم بھی ہیں، آپ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان حالات کو درست فرما دیجیے۔ کیا جاتا ہے اس میں؟ کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن مانگ۔ اگر ساری قوم، پورا ملک، ہر بندہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے
یا اللہ ہماری شامت اعمال ہے اس کو دور فرما دیجئے، تو اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو یہ حل ہے اس مصائب کا۔ اور کیا کر سکتے ہو تم اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کمی نہ کریں، وہ ہر شخص اپنی جگہ پر مانگے یہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے حالات کو بھی درست فرما دے اور ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔